صدی پرانے ایک گاؤں میں جو بلند و بالا پہاڑیوں کے دامن میں آباد تھا، ایک دن اچانک ایک درویش نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عمیق سکون اور چہرے پر نور کی جھلک تھی۔ لباس سادہ مگر باوقار تھا اور ایک ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی جس پر وقت کے اثرات نمایاں تھے۔ لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ وہ ایک ایسا مسافر معلوم ہوتا تھا جو محض جسمانی سفر نہیں بلکہ روحانی سیاحت بھی کر چکا ہو۔ وہ درویش مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ کسی نے پوچھا، اے بزرگ، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ایک فقیر ہوں، دنیا کی حقیقت کی تلاش میں سفر کرتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں مگر جو کچھ ملا ہے وہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ وہ درویش باتوں ہی باتوں میں زندگی کے گہرے راز بیان کرتا۔ اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی اور ہر جملے میں ایسا نور ہوتا جو سننے والے کے دل کو روشنی سے بھر دیتا۔ وہ کہتا، دنیا میں سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے اور یہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ دنیا کی چمک دھمک سے متاثر نہ ہو کیونکہ حقیقی زندگی وہ ہے جو آخرت میں شروع ہوگی۔ لوگوں نے درویش کی باتوں میں ایسا اثر محسوس کیا کہ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتے رہے، کچھ سوالات کرتے اور درویش بڑے سکون سے جواب دیتا۔ ایک نوجوان نے پوچھا، بابا جی، میں دولت مند بننا چاہتا ہوں، کیا یہ غلط خواہش ہے؟ درویش مسکرائے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، دولت بری چیز نہیں مگر جب دولت تمہیں قابو میں کر لے تب یہ زہر بن جاتی ہے۔ اگر دولت ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو۔ اس زمانے کے بادشاہ کو جب درویش کی حکمت اور دانائی کی خبر ملی تو اس نے اسے اپنے دربار میں بلایا۔ درویش نے جانے سے انکار کیا اور کہا، مجھے شاہی دربار میں نہیں جانا، اگر بادشاہ کو کچھ سیکھنا ہے تو وہ خود آئے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ درویش ضرور کوئی خاص ہستی ہے۔ وہ سادہ لباس پہن کر درویش کے پاس پہنچا اور بولا، مجھے بتاؤ کہ ایک بادشاہ کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، ایک بادشاہ کے لیے سب سے بڑی دولت انصاف ہے۔ اگر تو انصاف کرے گا تو رعایا تجھے دعا دے گی اور اگر ظلم کرے گا تو تیرا انجام برا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے درویش سے دعا کی درخواست کی۔ درویش نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اس بادشاہ کے دل میں رحم پیدا کر تاکہ یہ مظلوموں کا سہارا بن سکے۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا، کھیت اور دریا دونوں سوکھ گئے، لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ گاؤں والوں نے درویش سے فریاد کی، اے درویش، اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ درویش نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، تیرے بندے ہیں، ان پر رحم کر۔ چند لمحے بعد ہی آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ خوشی سے جھومنے لگے اور درویش کی شان میں نعرے بلند کرنے لگے، مگر درویش نے کہا، یہ میری طاقت نہیں، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، ہمیشہ اسی سے مانگا کرو۔ کئی سال تک درویش گاؤں میں رہا اور لوگوں کو علم و حکمت سکھاتا رہا، مگر ایک دن اس نے کہا، اب میرا یہاں رہنے کا وقت پورا ہو چکا ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ مسکرا کر بولا، ہر چیز فانی ہے، میں بھی مسافر ہوں، مگر یاد رکھو جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا اس پر عمل کرنا۔ یہ کہہ کر درویش چل دیا۔ لوگ اس کے نقش و قدم کو جھومنے لگے مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب درویش یہاں سے ہو کر کسی دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہاں کے لوگ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، میں ایک سادہ سا اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی گاؤں میں ایک رئیس رہتا تھا جس کا بیٹا ہر وقت بیمار رہتا تھا۔ کئی حکیم بلائے گئے مگر کوئی دوا کام نہ آئی۔ رئیس نے درویش کے بارے میں سنا اور اس کے پاس گیا، اے بزرگ، میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے، مہربانی کر کے دعا کرے۔ درویش نے رئیس کی طرف دیکھا اور کہا، زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ کہہ کر درویش نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آنکھیں بند کی اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی،
اے اللہ، اگر اس بچے کی زندگی میں بہتری ہے تو اسے شفا دے، اور اگر اس کی زندگی میں تیرے فیصلے کچھ اور ہیں تو ہمیں صبر عطا فرما۔ چند لمحے بعد رئیس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ رئیس حیران رہ گیا اور درویش کے قدموں میں گر کر کہا، بابا جی آپ ولی اللہ ہوئے۔ مگر درویش نے اسے اٹھایا اور کہا، یہ میری طاقت نہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ خبر اسی گاؤں کے ایک بادشاہ تک جا پہنچی۔ اس نے درویش کو اپنے دربار میں بلایا، مگر درویش نے جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ خود درویش کے پاس آیا اور کہا، مجھے سکھاؤ کہ ایک کامیاب بادشاہ کیسے بنا جا سکتا ہے۔ درویش نے کہا، اگر تو انصاف کرے گا تو تیرے دشمن بھی تیرا احترام کریں گے، اور اگر ظلم کرے گا تو تیرے اپنے لوگ بھی تجھے چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درویش کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا، بادشاہت اللہ کی امانت ہے، اسے اپنی طاقت نہ سمجھنا۔ رعا کی فریادیں عرش تک پہنچ سکتی ہیں، اور ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے خود کو بدلنے کا عہد کیا۔ ایک نوجوان نے درویش کے پاس آ کر کہا، بابا جی میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، کیا کروں؟ درویش مسکرایا اور بولا، پریشان وہ ہوتا ہے جو دنیا کی فکر کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ تمہیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کرنا ہوگا۔ یہ سن کر نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا جی میں آج سے اللہ پر توکل کروں گا۔ اسی دوران ایک عورت درویش کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیمار بچہ تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بابا جی میرا بیٹا بیمار ہے، میں نے ہر علاج کر لیا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ درویش نے بچے کو دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ اگر اس بچے کی زندگی میں بھلائی ہے تو اسے شفا دے۔ جیسے ہی درویش نے دعا مکمل کی، بچہ ہلنے لگا اور اس کی سانسیں بہتر ہو گئی۔ عورت حیران رہ گئی اور کہنے لگی، بابا جی آپ ولی اللہ ہیں۔ درویش نے نرمی سے کہا، نہیں بیٹی میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد درویش کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں کسی نے ذکر کیا کہ ایک نیک درویش آیا ہے جو لوگوں کی دعائیں قبول ہونے کا وسیلہ بنتا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے درویش کو اپنے محل میں بلانے کے لیے سپاہی بھیجے۔ جب سپاہی درویش کے پاس پہنچے اور کہا، بادشاہ سلامت نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ درویش مسکرایا اور کہا، میرا بادشاہ تو اللہ ہے، میں کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا تو بادشاہ خود درویش کے پاس آ گیا اور ادب سے بولا، بابا جی مجھے نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا، اگر تم نے عدل کیا تو رعا تمہیں دعائیں دیں گی، اور اگر تم نے ظلم کیا تو تمہیں دنیا بھولا دے گی۔ بادشاہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ عدل کرے گا۔ درویش گاؤں میں کئی مہینے تک رہا۔ ایک دن ایک غریب بڑھیا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی میں بہت غریب ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ بڑھیا روتے ہوئے بولی، مگر میں بوڑھی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ درویش نے کچھ سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بی بی تمہیں یاد ہے تمہاری ایک زمین تھی جو تمہارے والد نے چھوڑی تھی؟ بوڑھی حیران رہ گئی، بابا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ زمین کئی سال پہلے میرے چچا نے لے لی تھی، میں تو بھول چکی تھی۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اللہ کی قدرت دیکھو، وہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت گاؤں میں چودھری آیا جس نے وہ زمین ہڑپ کی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ درویش کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، بابا جی میں نے برسوں پہلے اس بڑھیا کی زمین لی تھی، مگر آج رات مجھے خواب میں حکم ملا کہ میں اسے واپس کروں ورنہ میرا انجام برا ہوگا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ بڑھیا رو پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی سال گزر گئے، درویش گاؤں میں رہا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگے، مگر ایک دن اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، اب میرا وقت پورا ہو
چکا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ لوگ رونے لگے، مگر درویش نے نرمی سے کہا، یہ دنیا ایک سرائی ہے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو تبھی کامیاب ہوگے۔ یہ کہہ کر درویش چل دیا اور پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ درویش صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا کہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہی درویش ہوتا ہے۔